رب کریم ہمارے بھائی عمر سلطان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھ ناکارہ پر یہ کرم کیا کہ مجھے وقت طے کرنے میں آسانی ہوئی، ایک لمبا وقت مجھے دیا، اور میرا اس خاندان سے تعلق صرف نہیں ہے، یہ خاندان اور ان کے بزرگوار، میں ان کا احسان مند ہوں، وہ میرے محسن ہیں۔ رب کریم ان کے والد مکرم اور ہمارے استاذ مکرم جناب عظیم مجاہد صاحب کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ انہی کا فیض ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ میں نے جتنا عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت پر ان سے پڑھا ہے، شاید بعد میں کسی استاد سے پڑھا ہو۔ اور میرے دائیں بائیں ہمارے شیخین مکرمین ڈیرہ اسماعیل خان، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سراج الدین نور اللہ مرکزہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ، ان کے صاحبزادگان موجود ہیں۔ یہ حضرات اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ عظیم مجاہد صاحب کو رب نے کیسی ذات دے کر پیدا کیا ہے۔ رب کریم اس بات پہ گواہ ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی باوجود کہ غربت میں، لیکن اس غیرت مندی کی ترتیب پہ گزاری ہے جس زندگی پر زندگی کو بھی رشک آتا۔ دلائل کی دنیا میں گفتگو کرنا میں نے بنیادی طور پہ بچپن میں ان سے سیکھا ہے۔ وہ اس انداز میں بات فرماتے تھے، ایسی آسان لہجے میں بات ذہن میں ڈالتے، رب کریم جانتا ہے کہ جیسے آپ پکا پکایا نوالا کسی کے منہ میں ڈال دیں۔ اے کاش آج وہ یہاں ہوتے تو ان کا دل باغ باغ ہو چکا ہوتا۔ آج ان کے پوتے نے قرآن کریم پڑھا ہے تو ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ میں اس بات پہ یقیناً فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس کا ثواب ان کے دادا جان کو قبر مبارک میں مل رہا ہوگا۔ رب کریم ان کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ باوجود کہ اسکول کی تعلیم ان کی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ جب دلائل میں دینی معاملے میں بات کرتے تو کیا صحیح بخاری اور کیا صحیح مسلم، یقین مانیے، یعنی کسی اور مذہب پر بات کرنا ہو تو ان کے حوالہ جات بھی ازبر ہوتے اور گفتگو اس انداز کی کرتے جیسے بات کرنے کا حق ہو۔ مجھے یاد ہے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، بھائی عمر اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ وہ یہ بجلی کی وائرنگ پر جو پٹی بنتی ہے، اس کے بیچنے کے لیے کسی جگہ گئے، وہ یہی کام کرتے تھے۔ تو دکان پہ ٹھہرا ایک وہ شخص جس کے دل میں صحابہ کا بغض تھا، اس نے سوال کیا کہ عظیم مجاہد، آپ لوگوں کی اذان جو ہے نا، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑھا دی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کون سا لفظ بڑھایا ہے؟ اس نے کہا جی الصلاۃ خیر من النوم، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس میں داخل کیا ہے، اور تم لوگوں نے الصلاۃ خیر من النوم کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ شاید مجھ جیسے کسی کے سامنے بات ہوتی نا تو میں ابو داؤد پیش کرتا کہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہے، میں کوئی اور روایت پیش کرتا۔ وہ اس طرف نہیں گئے، انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، فرمایا شاہ جی یہ کو چھوڑ دیں پچھو بھائی بانگ پوری ہے۔ فرمایا اگر یہ جملہ نہ کہیں، پیچھے بانگ، پیچھے اذان، باقی اذان اگر مکمل ہے تو تو بھی یہی دیا کر، تو نے بھی تو 2.5 گز بڑھائی ہوئی ہے نا۔ یقین مانے ایسے چپ لگی جیسے چپ لگنے کا حق ہے۔ یعنی اس انداز میں بات کرنا رب کریم نے اس شخص کو دیا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اپنے بنائے ہوئے اشعار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلامی عقیدت ان الفاظ میں پیش کرتے تھے کہ ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے، کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے، 3 میل کی چڑھوں گا چڑھائی میرا نبی سے اقرار ہے، رک جاؤ صدیق رک جاؤ یہی سور غار ہے، سو گیا پیغمبر صدیق کی گود میں، صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے۔ اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا، اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا، روتا رہے یا زندگی کو تباہ کر، صدیق آج بھی روضہ رسول میں آباد ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں ان کے۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ، ایک آدمی اسکول کی تعلیم سے واقف نہ ہو، لیکن ان کا محبت صحابہ کرام اور اہل بیت سے اتنی تھی کہ وہ یوں کرتے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں خواب سنایا۔ عرض کرنے لگے حضرت میں نے خواب میں امام زین العابدین رحمہ اللہ کی زیارت کی ہے، اور میں نے خواب میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کچھ باتیں کی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا تو نے تو منامی بیعت کر لی اہل بیت سے۔ تو فرماتے تھے بس میری اہل بیت سے یہ محبت ہے، میری اہل بیت سے یہ پیار ہے، یعنی یہ تعلق۔ آج ان کی نسل کو رب نے قرآن کریم یاد کرایا ہے، اس پر اس پورے خاندان کو میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں۔
subscribe my YouTube channel.